السلام علیکم، میں ہوں عابد دندلیب۔ ناظرین، اہم ترین دن ہے آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو مستقبل ہے وہ بالکل جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ہاتھ میں ہے، اور آج یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب مستقبل کے چیف جسٹس بن سکتے ہیں یا نہیں۔ بہت امپورٹنٹ دن یہ اس لیے ہے کہ اس دن میں اگر یہ عمر عطا بندیال صاحب اس معاملے کو واپس سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف ریفر کرتے ہیں تو وہاں ان کے پاس ایک عددی برتری، اور فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جو چیف جسٹس ان کے بننے کا خواب ہے وہ چکنا چور بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کیا فارمولہ ہے اس کے اوپر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج اہم دن اس لیے بھی ہے کہ عدالتی جو اصلاحات کا بل ہے وہ جوائنٹ سیشن میں جانے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور فیصلہ کرنا ہے حکومت نے۔ حکومت کی ایک بڑی پارٹی اتحادی پارٹی پیپلز پارٹی جو ہے وہ کچھ نئے فیصلے لینے کا سوچ رہی ہے، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ اور آج اچانک سے رات جو ہے وہ ہوا یہ کہ عمران خان کو طلب کر لیے وفاقی جو دارالحکومت کی پولیس نے، اور 9 مقدمات میں عمران خان کو طلب کیا گیا ہے۔ 2 میں آج عمران خان کو پیش ہونے کا کہا گیا کہ اگر آپ پیش نہیں ہوں گے تو کارروائی کریں گے۔ پتہ نہیں یہ جب پیش ہو جاتے ہیں تو تب بھی کوئی کارروائی نہیں کرتے۔ بہرحال یہ ایک نیا سلسلہ شاید شروع ہو رہا ہے عمران خان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اور یہ رمضان میں تھوڑا سا چونکہ ریلیف تھا اور ان کو پتہ تھا کہ یہ نہیں کر پائیں گے، اور اب چونکہ رمضان میں پوری رات لوگ جاگتے ہیں تو اب شاید جیسے عید قریب ہے تو اس دوران یہ ممکن ہے کوئی ایپیسوڈ کر رہے ہوں۔ آج ایک اور اعتراف کیا حکومتی ایک وزیر نے، احسن اقبال صاحب نے، انہوں نے کھل کے اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ آج اگر ہم الیکشن کروا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اگلی حکومت عمران خان بنا لے گا۔ یہ انہوں نے پبلک گیدرنگ کے اندر بات کی، اور مجھے نہیں پتا کہ یہ میڈیا نے اس بات کو اٹھایا کیوں نہیں ہے، اور یہ وہ خوف ہے جو اب یہ خود جس کا اقرار کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ احسن اقبال صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر آج الیکشنز ہو جاتے ہیں پنجاب کے اندر تو جو پارٹی آج پنجاب جیتے گی تو اس کا واضح مطلب ہے وہ اگلی حکومت بنا لے گی۔ یہ تو بڑی بیسک سی بات ہے، لیکن اس میں جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہوا ہے۔ یہ اس چیز کو بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ پنجاب میں عمران خان الیکشن جیت جائے گا، اور پھر یہ اس چیز کو بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان اس وقت جو ہے وہ اگلا وزیر اعظم بالکل بننے کے قریب اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں، تو اس لیے جو یہ الیکشن سے بھاگنے کا خوف ہے ان کے چہروں کے اوپر عیاں تو ہوتا تھا، لیکن اب یہ خود اپنے منہ سے بولنا شروع ہو گئے۔ اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ اس سے پہلے آپ نے کسی حکومتی وزیر کے منہ سے نہیں سنی تھی، لیکن یہ اب واضح ہوا ہے کہ یہ جو خوف ہے ان کے اوپر ہارنے کا، اور یہ اس کو ریلائز بھی کر چکے ہیں، اور اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یا عمران خان رہے گا یا ہم رہیں گے، یا وہ بچے گا یا ہم بچیں گے۔ تو یہ اس سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کھل کے جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہیں۔ بہرحال بات کرتے ہیں کہ کیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو مستقبل ہے وہ عمر عطا بندیال صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا جو ریفرنس تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف، اس کو چیلنج کیا انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو، اور اس کے بعد جو معاملہ تھا وہ ایک لارجر بینچ کی صورت میں واپس آ گیا اور اس کی سماعتیں شروع ہو گئی۔ جب لارجر بینچ بنا تو منیر ملک جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے وکیل تھے، انہوں نے اس کو بڑا لمبا چلایا، اور اس وقت جو بینچ کی کمپوزیشن تھی اس میں 10 ممبر تھے، اور اس کی سربراہی جو ہے وہ عمر عطا بندیال صاحب کر رہے تھے۔ اس کے بعد یہ کیس تقریباً 6-8 ماہ چلنے کے بعد جو ہے وہ اس دوران ایک دو جج جو ہے بیچ میں ریٹائر بھی ہوئے، اور اس کے بعد نئے جج بھی آگے، اور جو فیصلہ تھا بینچ نے 6-5 سے جو ہے وہ ایک طرف کر دیا۔ اس سے پہلے جو فیصلہ آیا تھا کہ ایف بی آر کو ڈیٹا بھیجا جائے، وہ اس کی جو اس میں ایک جو جج صاحب تھے جنہوں نے پہلے فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف فیصلہ دیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا، لیکن اب جو حکومت تھی اس کے بعد وہ جو ریفرنس تھا وہ اس کو تو اڑا دیا، لیکن جو اس وقت حکومت تھی اس نے اس کے اوپر کوریٹیو ریویو جو ہے وہ فائل کیا، اور وہ پڑا رہا چیمبر کے اندر۔ لیکن اب جب نئی حکومت آئی اور اس دوران قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو لیٹرز تھے ان میں بھی اضافہ ہو گیا جو عمر عطا بندیال صاحب کو لکھے جا رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی آپ نے ایک چیز دیکھی کہ انہوں نے جو سو موٹو کے اختیارات تھے ان کے اوپر بات کی کہ جو کیسز ہیں ان کو فی الحال روک دیا جائے، اور اس کے اگلے دن حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ جو کوریٹیو ریویو ہے اس کو واپس لیا جاتا ہے، اور اس کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ تو اب ایک ٹیکنیکل پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب نے اس کو ان چیمبر جو ہے وہ فکس کر لیا، درخواست جو تھی وہ اس کو واپس لینے کی سماعت کے لیے۔ اب تو اگر عمر عطا بندیال صاحب چاہیں تو یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل اگر اس کو دیکھے تو سپریم جوڈیشل کونسل کی اس وقت جو کمپوزیشن ہے اس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں،
اس میں سردار طارق مسعود صاحب ہیں جو سینئر ترین جج ہیں اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بعد سپریم کورٹ کے، اور اس کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں. یہ 3 جج سپریم کورٹ سے ہوں گے، اور 2 جج ایک چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ہوں گے، ایک چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہوں گے. تو اس تناسب سے اگر دیکھا جائے تو سوائے جسٹس طارق مسعود صاحب کے جو باقی ججز ہیں وہ تقریباً عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ ہوں گے. تو اس لیے یہ ایک بڑا خوفناک اور ٹیکنیکل پوائنٹ ہو سکتا ہے. اگر عمر عطا بندیال صاحب اس کو یہاں سے کویش کرنا چاہیں، اس کو واپس کرنا چاہیں تو وہ کر دیں. اگر وہ نہ چاہیں تو یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں چلے، اور یہاں کا جو تناسب ہے وہ بڑا جو ہے وہ خوفناک ہے. وہ اس کا ریزلٹ فائز عیسیٰ صاحب کے حق میں بالکل بھی نہیں آئے گا. اور اس کے بعد ایک اور اس سے بھی جو بھیانک بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ دوبارہ لارجر بینچ میں آتا ہے، دوبارہ جو سپریم جوڈیشل کونسل اگر اس طرح کی کوئی کارروائی شروع کرتی ہے اور اس کو وہ چیلنج کر دیتے ہیں فائز عیسیٰ صاحب پہلے کی طرح، تو اس دفعہ جو لارجر بینچ بنے گا اس کا بھی جو تناسب ہے وہ بھی بڑا بھیانک ہو سکتا ہے. تو وہ چیزیں بہت تبدیل ہو چکی ہوئی ہیں. اس لیے آج کا دن یہ طے کر لے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی بننا ہے یا انہوں نے یہاں سے فارغ ہونا ہے. اس طرح کے جو ذرائع وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ممکن ہے یہ کیس لمبا چلے. یہ ایک بڑا اپسٹ ہو سکتا ہے ان کے لیے. بہرحال آج اس لیے بھی اہم دن ہے کہ آج جو عدالتی اصلاحات کا بل ہے وہ دوبارہ جوائنٹ سیشن کے اندر آئے گا، اور جوائنٹ سیشن اگر اس کو منظور کر کے بھیجے گا اسمبلی اس کے صدر کے پاس، تو صدر اگر اس کے اندر اس کے اوپر دستخط نہیں کریں گے تو 10 روز کے اندر تو یہ قانون بن جائے گا. اور اس کو بیس بنا کر جو ہے وہ حکومت یہ سیکرٹریز کو کہہ رہی ہے کہ آپ خاطر جمع رکھیں، آپ ابھی الیکشن کمیشن کے ساتھ معاملات جو ہے وہ لنگر آن کریں، اور جب یہ بل قانون بن جائے گا تو ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم اس کو چیلنج کر سکیں. تو یہ ایک ان کے پاس آخری امید ہے. لیکن اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی عدلیہ کے ساتھ کسی صورت بھی محاذ آرائی کی قائل نہیں ہے. یہ ذرائع اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہوئی اور ہمیں مستقبل میں عدلیہ کے ساتھ چلنا ہے. اور اس کے اندر کچھ ایسے جینون لوگ بھی ہیں جو ان کو یہ مشورے دے رہے ہیں کہ آپ عدلیہ کے ساتھ لڑائی مت کریں. بلاول کو بھی یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ بھی تھوڑا ٹون ہلکا کریں. اور کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جو بلاول ہیں وہ اگلے جو منصوبہ بندی ہے اگلے کچھ برسوں کی، اس کے لیے پرائم منسٹرشپ کے لیے ان کے اوپر نظر رکھی گئی ہے. تو اس لیے ان کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ جو نون لیگ ہے اس کا جو بوجھ ہے اس کو آپ مت اٹھائیں، اس سے آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس سے الگ کریں. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن 1 سال مکمل ہو گیا رجیم چینج کو، اور اس 1 سال میں یہ جملہ مجھے بڑا پسند آیا کہ یہ پاکستان کی جو 74-75 سالہ تاریخ ہے اس پوری تاریخ میں نا ایک اس تمام تاریخ کے اوپر یہ بھاری ہے یہ گزشتہ جو 1 سال گزرا ہے. آج اس کے اندر جو کچھ ہوا تحریک انصاف نے وہ پیپر جاری کیا ہے، اور اس سال جو کچھ بھی ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے. لیکن میرے لیے اس پورے 1 سال میں عمران خان کی حکومت جانے سے بھی بڑا حادثہ جو ہے وہ شہید ارشد شریف صاحب کی شہادت کا ہے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.